بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے مسجد اقصیٰ کا، جو روئے زمین پر خانہ کعبہ کے بعد دوسری قدیم ترین مسجد ہے اور مسجد نبی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے، جہاں آج بھی الحمدللہ 5 وقتہ نماز با جماعت کے علاوہ جمعہ، عیدین اور تراویح، تہجد، اعتکاف اور درس و تدریس کا اہتمام ہے۔ مسجد اقصیٰ کی تاریخ کیا ہے، یہ کب تعمیر ہوئی، کس کس نے اس مسجد کی تعمیر کرائی، یہودی اس مسجد پر کیوں قابض ہونا چاہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ کو لے کر یہودیوں یعنی اسرائیل اور مسلمانوں کے بیچ کیا تنازعات ہیں، فلسطین کے مسلمانوں اور اسرائیلیوں کے بیچ دیرینہ لڑائی کی وجوہات کیا ہیں، تمام تر سوالات پر تفصیلی بات کی جائے گی۔ اس کے علاوہ مسجد اقصیٰ کی عمارت کے مختلف حصوں کے حوالے سے دلچسپ معلومات بھی آپ کو بتائی جائیں گی، اور اس سب کے علاوہ آپ کو غزہ اور اسرائیل کی موجودہ کشیدگی کے بارے میں بھی بتائیں گے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا بلکہ آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ پھر دوستو یاد رہے کہ فلسطین کی پاک سرزمین انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے، اسی وجہ سے اسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے چپے چپے پر انبیاء کرام علیہ السلام کے نشانات موجود ہیں، گزشتہ قوموں کے آثار یہاں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ اس خطے کے کھنڈرات، یہاں کی اجڑی ہوئی بستیاں، وادیاں، پہاڑ اور دریا، غرض ہر شے اپنے دامن میں ایک مکمل تاریخ چھپائے ہوئے ہے۔ یاد رہے کہ سرز مقدس کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس ہے، اس کو القدس بھی کہتے ہیں۔ اس شہر القدس میں ایک تاریخی عمارت ہے جو صدیوں سے مختلف قوموں کا قبلہ چلی آتی ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ اور حرم شریف کے ناموں سے بھی مشہور ہے، اور مسجد صخرہ یعنی سنہرے گنبد والی مسجد بھی کہلاتی ہے۔ یہ شہر 2 حصوں میں منقسم ہے، ایک پرانا شہر ہے، دوسرا نیا شہر ہے۔ پرانے شہر کے چاروں طرف اونچی دیواروں کا احاطہ ہے، اور اسی شہر میں تمام مقدس مقامات پائے جاتے ہیں۔ پھر دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد اقصیٰ کے اطراف 1600 میٹر لمبی پتھر کی دیوار ہے۔ اس کے اندر 9 دروازے ہیں۔ پہلا دروازہ باب رحمت، دوسرا باب حطہ، تیسرا باب فیصل، باب غواغہ، باب ناظر، باب حدید، باب قنابین، باب سلسلہ اور باب مغاربہ کے نام سے موسوم ہیں۔ تاریخ دانوں کا یہ ماننا ہے کہ سادہ انداز کی نہایت متوازن عمارت بلا شبہ اسلامی تعمیرات کا قابل فخر سرمایہ ہے۔ بات کی جائے گنبد صخرہ کی، تو اس کی تعمیر 5ویں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 68 ہجری بامطابق 688 عیسوی میں شروع کروائی، جو 4 برس بعد 72 ہجری بامطابق 691 عیسوی میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ گنبد صخرہ کو مسجد صخرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حرم قدسی کی زمین سے 30 میٹر بلند ہے۔ یہ شہر کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ 2 منزلہ عمارت ہے جو 8 کونوں والی ہے۔ ایک گوشے سے دوسرے گوشے کی دوری 20 میٹر اور اونچائی 15 میٹر ہے۔ نچلی منزل کے دیوار پر نہایت حسین سفید مرمر لگا ہوا ہے، جس پر فیروزے رنگ کے ٹائلز بھی ہیں، اور اس کے اندر سفید رنگ میں سورہ یاسین تحریر ہے۔ ان 8 گوشوں میں رنگین شیشے کی کھڑکیاں ہیں، جن کی تعداد 56 ہے۔ اسی صخرہ کے نیچے غار انبیاء علیہ السلام ہے، جہاں پہنچنے کے لیے 11 سیڑھیاں ہیں۔ مسجد کے اندر 2 پٹ والے 4 دروازے ہیں، ان کے اندر سنگ مرمر سے بنے 16 ستون ہیں۔ دوستو یہ مختصر نقشہ تھا گنبد صخرہ کا۔ اب بات کرتے ہیں مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 ہجری بامطابق 636 عیسوی میں اپنے دور خلافت میں فتح کے بعد یہاں تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی منزل تلاش کی، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا، اور وہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا، اور وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، اور یہاں سادہ مستطیل لکڑی کی مسجد تعمیر ہوئی۔ البتہ مسجد صخرہ یعنی گنبد صخرہ کی تعمیر اس کے بعد 72 ہجری بامطابق 691 عیسوی میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے دوبارہ اس کی تعمیر کا آغاز کیا، اور تکمیل ان کے فرزند ولید بن عبد الملک کے دور میں ہوئی، جس پر ولید کے دور حکمرانی کے 7 سال کے محاصل یعنی ٹیکس کی خطیر رقم اس تعمیر پر صرف ہوئی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد اقصیٰ کی لمبائی 80 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر ہے، اور 23 مرمری اونچے ستونوں اور 49 چوکور چھوٹے ستونوں پر کھڑی یہ عمارت 705 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ دروازوں پر سونے اور چاندی کی چادریں چڑھائی ہوئی ہیں،
مسجد کے 11 گیٹ ہیں، جن میں سے 7 شمال میں ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 5 بار اس کی تعمیر ہوئی۔ موجودہ تعمیر 1035 عیسوی کی ہے۔ یروشلم شہر کی یہ سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں بیک وقت 50,000 مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، تاریخ کے مطابق 15 جولائی 1099 کو بیت المقدس پر عیسائی حملہ آوروں کا قبضہ ہوا۔ ہزارہ مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا گیا اور مسجد کو گرجے میں تبدیل کر دیا گیا۔ بعد میں اس کے کئی حصوں کو رہائش گاہوں کے طور پر استعمال کیا گیا۔ پھر 12 اکتوبر 1187 عیسوی کو وہ عظیم الشان موقع آیا جب مسجد اقصی عیسائی قابضین سے واپس مل گئی۔ یہ عظیم کامیابی سلطان صلاح الدین ایوبی کے شہر فتح کرنے پر حاصل ہوئی۔ سلطان نے امارات اور مسجد میں تبدیلیوں کو ختم کیا۔ پھر مسجد اقصی اصلی حالت پر لائی گئی۔ مسلمانوں نے مسلسل 1 ہفتے تک پانی اور عرق گلاب سے غسل دیا۔ عظیم الشان نادر ممبر سلطان صلاح الدین غازی نے حلب میں تیار کرا کے مسجد میں نصب کیا۔ 15 اگست 1967 بڑے کرب کا دن تھا، جب ایک آسٹریلوی یہودی سیاح مائیکل روہن نے اسرائیلی حکومت کی اماں پر مسجد اقصی میں آگ لگا دی۔ تقریباً 4 گھنٹے تک یہ آگ بھڑکتی رہی، جس سے جنوب مشرقی سمت کی چھت شہید ہو گئی اور سلطان کا وہ نادر یادگار ممبر بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ سیاح روہن کو گرفتار کر کے معمولی سزا سنائی گئی۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد صخرہ اور مسجد اقصی کے قریب قبرستان ہے، جس کی بڑی اہمیت ہے۔ مدینہ منورہ کے بعد یہاں دفن کیے جانے کو ترجیح دیا گیا ہے۔ اس قبرستان کے دروازوں کو متنازع کہہ کر بند کر دیا گیا ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ انہی دروازوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشلم میں داخل ہوں گے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں یہاں دفن ہونے والے کو بخش دے گا، اس لیے بھی یہ قبرستان ان کے لیے مقدس ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اسی قبرستان کے قریب یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ عیسائیوں کی کتاب انجیل کے مطابق یہاں کوہ موریہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس امتحان میں کامیاب ہوئے تھے۔ یہودیوں کے مطابق یہ ان کی عظیم عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کا دوسرا نام ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کے یہاں بھی کچھ مقدس مقامات ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ یہودیوں کی کتاب تلمود کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں کی مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں پیش کی تھیں۔ یہاں مسیحا کی آمد پر مردوں کو بخشا جائے گا۔ یہاں ٹیلے کے ٹھیک نیچے مغربی دیوار ہے، جس کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دیوار ان کی قدیم عبادت گاہ کا بچا ہوا حصہ ہے، اسی لیے ان کے لیے یہ عبادت کی سب سے مقدس جگہ ہے، اور آج بھی یہودی یہاں عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں ہیکل سلیمانی تھا، جسے 586 قبل مسیح بابل حکومت نے تباہ کر دیا تھا۔ بعض مورخ کہتے ہیں یہاں دوسرا عبادت خانہ تھا، جسے رومی فوج نے 70 عیسوی میں تباہ کر دیا تھا۔ اس دیوار سے لگ کر یہودی اپنی مقدس عبادت گاہ کی تباہی کے غم میں گریہ کرتے ہیں، اسی لیے اس دیوار کو دیوار گریہ کہتے ہیں۔ دیوار گریہ کو عربی میں الموقع، انگریزی میں ویلنگ وال کہتے ہیں۔ پھر دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حرم کے وسط میں ایک چبوترے پر ایک مخروطی گنبد قبۃ الصخرہ ہے۔ حرم کے چاروں طرف حجرے ہیں۔ شمالی دیوار کے حجروں میں عربی یونیورسٹی تھی۔ جنوبی سمت مختصر عجائب گھر ہے، جس میں مختلف نوادرات ہیں۔ مغربی دیوار سے ملحق ایک حجرے میں شریف حسین شریف مکہ اور قریب میں آزادی ہند کے مشہور مجاہد مولانا محمد علی جوہر مدفون ہیں۔ اس مغربی دیوار کے بیرونی حصے کا نام دیوار گریہ ہے، جس کا طول 60 فٹ ہے۔ دیوار کے نچلے حصے میں بادشاہ ہیروڈ کے زمانے کے بڑے بڑے پتھر نہایت خوبصورتی سے لگے ہوئے ہیں۔ اوپری حصے پر رومی طرز کے بڑے بڑے پتھر نصب ہیں۔ دیوار پر جدید طرز کی نقش و نگاری کی گئی ہے۔ اس دیوار کی اہمیت یہودیوں کی تاریخ اور دینی نسبت سے ہے۔ خاص طور پر یہودی مرد و زن مذہبی تہواروں کے علاوہ ہر ہفتہ واری دیوار گریہ کی زیارت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ دیوار حرم کی ہے، اور حرم کی تعمیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں خود مسلمانوں نے کی تھی۔ پھر دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر برسوں صحرائے سینا میں پھرتے رہے۔ اس زمانے میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے ایک خیمہ عبادت کے لیے نصب کیا تھا۔ یہ خیمہ 45 فٹ لمبا، 5 فٹ چوڑا اور 15 فٹ اونچا تھا۔ حضرت جالوت کے وقت یہ خیمہ ایسا ہی رہا۔ اس زمانے میں یہود اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، گویا یہ خیمہ ان کا قبلہ تھا۔
پھر 48 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے خیمہ عبادت کو شہر بیت المقدس میں کوہ سیون میں ایک جگہ مستقل طور پر نصب کر دیا۔ اس جگہ کا نام بیت ایل یعنی اللہ کا گھر پڑ گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ تاریخ کے مطابق 988 قبل مسیح طوفان نوح کے 1048 سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خیمہ عبادت کی جگہ ہیکل کی مستقل عمارت بنوائی۔ ہیکل کی عمارت 20 سال میں مکمل ہوئی۔ تورات کے بیان کے مطابق اس کام پر 70,000 بار بردار، 80,000 سنگ تراش، 3,600 نگران مقرر کیے گئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کا طول 60 ہاتھ، عرض 20 ہاتھ اور بلندی 20 ہاتھ تھی۔ پھر دوستو تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے 415 سال بعد 500 قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا، شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تبرکات کو لوٹ لیا اور کتاب مقدس کو نظر آتش کر دیا، ہیکل کو جلا کر راکھ کا ڈھیر کر دیا۔ یوں بخت نصر کے حملے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی یادگار، داؤد علیہ السلام کی نشانی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت صفحہ ہستی سے یکسر نابود ہو گئی۔ 70 سال بعد خسرو ذوالقرنین مارس اعظم شاہ ایران بابل پر فتح یاب ہوا۔ اس کی فتح مندی سے یہودیوں کو آزادی نصیب ہوئی اور ہیکل کی عمارت از سر نو تعمیر ہوئی۔ 98 سال بعد یعنی 681 قبل مسیح ایک بار پھر اس گھر پر تباہی چھائی۔ انطاکیہ کے یونانی بادشاہ اینوٹینس نے شہر پر قبضہ کر لیا اور ہیکل کو بت قدے میں تبدیل کر دیا۔ اس وقت کتاب مقدس کا واحد نسخہ بھی نظر آتش ہو گیا۔ اب یہودی لاوارث دین اور دنیا دونوں سے محروم ہو گئے۔ 312 عیسوی شہنشاہ روم قسطنطین اعظم نے عیسائی مذہب قبول کیا۔ اس سے بنی اسرائیل کو کچھ قوت ملی، لیکن یہ دور بھی تادیر قائم نہ رہا۔ 300 سال بعد رومت القبرا کی ستوت پر پارا پارا ہو گئی۔ ارض مقدس پر شہنشاہ ایران کا قبضہ ہو گیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں ظہور اسلام ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت 14 ہجری 636 عیسوی میں جنگ کے بغیر بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ یوں ہجرت کے 15ویں سال ہیکل کی آخری تباہی کے 569 سال بعد 636 عیسوی میں دنیا کی بے مثال فتح کے ذریعے مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ اسقف اعظم نے شہر کی چابیاں خود امیر المومنین کو پیش کیں، اور جب نماز کا وقت آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کرنے کے لیے جگہ دریافت کی۔ پادریوں نے ہیکل کی اجڑی ہوئی جگہ کا نشان بتایا جہاں کھنڈر کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں نماز ادا کی۔ اسی جگہ حرم کے 1500 فٹ لمبے اور 1000 فٹ چوڑے احاطے کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے اندر زیتون اور سرو کے درخت لگائے۔ ایک حصے پر چھت ڈالی گئی۔ یہ جگہ نماز کے لیے مخصوص ہو گئی۔ یہ مسجد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلائی اور 1350 سال سے مسجد عمر، حرم اور اس کی تمام متعلقہ عمارات مسلمانوں کے قبضے میں چلی آ رہی ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ جس زمانے میں فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ اور اقتدار قائم ہوا تھا، اس وقت یہودیوں نے اس دیوار پر اپنا حق ملکیت قائم کرنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ دیوار حرم کی ہے۔ تاریخ کے مطابق 1929 میں یہودیوں نے اقوام متحدہ میں دیوار گریہ پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا تو عالمی ادارے نے ایک کمیشن قائم کیا۔ فریقین نے کمیشن کے سامنے اپنے دلائل اور شواہد پیش کیے، جس نے مکمل چھان بین کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ قانونی اور تاریخی اعتبار سے دیوار گریہ حرم کا ایک حصہ ہے جس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے اور ان کے مالکان حقوق بالکل درست ہیں۔ یہودیوں کو صرف اس قدر حق ہے کہ وہ اس کی زیارت کے لیے یہاں آ سکتے ہیں، لیکن بعد میں برطانیہ اور مغربی اقوام کی سازش سے فلسطین میں یہ المناک صورت پیدا ہوئی کہ 14-15 جولائی 1948 کی درمیانی رات اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا اور شہر بیت المقدس کے کچھ حصے پر یہود کی اس نام نہاد حکومت کو قبضہ دے دیا گیا۔ پیارے دوستو، یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی سازش ہے اور ایسی سازشوں کا سلسلہ مسلم امت کے خلاف اب بھی جاری ہے۔ اللہ پاک مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، یہود کی تمام شرارتوں اور سازشوں کے باوجود انتہائی رواداری کے جھوٹے ثبوت پیش کیے گئے، حتیٰ کہ 1948 کی جنگ کے دوران بھی دیوار گریہ کی زیارت کے لیے زائرین کی خاطر عارضی جنگ بندی اور مکمل حفاظتی پہرے کے ساتھ یہود کے لیے وہاں زیارت و عبادات کے انتظامات کیے گئے۔
ہزاروں برس تک یہودی اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا نشانہ بنتے رہے۔ ہر قوم انہیں ٹھوکریں مارتی رہی۔ جس ملک میں رہنے گئے وہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکالے گئے، پھر بھی مسلمان رواداری کا ثبوت دیتے رہے۔ مسلمان باوجود اقتدار کے دیوار گریہ کی زیارت کی اجازت دیتے رہے۔ لیکن دوستو، مارچ 1983 میں ایک دن اچانک چند سرپھرے دہشت گرد یہودیوں نے حرم شریف یعنی بیت المقدس پر زبردستی قبضے کی کوشش کی۔ تاہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہود اس ناپاک سازش میں ناکام رہے۔ ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ حرم شریف کو نیست و نابود کر کے دیوار گریہ اور ہیکل سلیمانی کا احیاء کیا جائے۔ پھر دوستو، فیصلہ کن جنگ کی تیاریوں کی غرض سے یہ منصوبہ اپنایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے قبلہ اول کو نشانہ بنا کر سارے عالم اسلام کو برباد کر دیا جائے۔ اس کے لیے ساری دنیا کے ذہنوں سے مسجد اقصیٰ کے خاکے کو مٹایا جا رہا ہے۔ غور فرمائیے، گنبد صخرہ یعنی زرد گنبد کو ہی مسجد اقصیٰ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد سنہرے گنبد والی مسجد کو ہی مسجد اقصیٰ سمجھ رہی ہے۔ یہودی سازشوں کا پہلو یہ ہے کہ جب یہودی اصل مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیں گے تو عالم اسلام کا شدید رد عمل ناقابل برداشت رہے گا اور تمام اختلافات ختم کر کے عالم اسلام ایک ہو جائے گا۔ مسجد اقصیٰ کا نام لیا جائے گا اور سنہرے گنبد کو دکھایا جاتا رہے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ عیسائیت اور یہودیت کے عظیم اور ناپاک اتحاد نے آخری اور فیصلہ کن جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ حالات اس امت کے لیے کچھ نئے نہیں ہیں۔ قرب قیامت میں پیش آنے والے حالات پہلے ہی بتائے جا چکے ہیں۔ اس وقت کا المیہ یہ ہے کہ اب تنہا امت کو ان حالات کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ماضی میں کٹھن حالات کا مقابلہ دینی حمیت رکھنے والوں کے ساتھ کچھ خاص یعنی حکمراں بھی شامل رہے تھے۔ پھر دوستو، یہ ستم ظریفی بھی ملاحظہ فرمائیں کہ مئی 2007 کے اسرائیلی روزنامے کی اطلاع کے مطابق مسجد اقصیٰ کے صحن میں یہودیوں کا داخلہ ان کے مذہب کی روح سے حرام تھا، کیونکہ قدس الاقداس کی جگہ کون سی ہے معلوم نہیں۔ داخلے سے یہ خطرہ ہے کہ پاؤں اس جگہ پڑ جائیں گے اور وہ مقام روندا جائے گا، جس کی وجہ سے بے حرمتی ہوگی اور یہ حرام ہے۔ لیکن اب اس حرمت کو جواز میں تبدیل کرنے کے لیے فتویٰ حاصل کیا گیا۔ اس سلسلے کی خطرناک سازش مقدس حوض کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس منصوبے کے تحت نام نہاد مذہبی مقدس مقامات قدیم شہر وادی قدرون اور جبل زیتون کے علاقے میں 22.5 کلومیٹر کے رقبے میں یہودی رنگ چڑھایا جا رہا ہے اور اسلامی آثار مٹائے جا رہے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ قرآن مجید میں یہ اعلان بھی ہے کہ یہاں برکت ہے، اور ایک نہیں کئی صورتوں میں یہ اعلان ہوا۔ سورہ اعراف، سورہ اسراء، سورہ انبیاء، سورہ سبا میں اس کا ذکر ہے۔ لیکن اسرائیل یہاں جم کر بیٹھا ہوا ہے اور عیسائی حفاظت کر رہے ہیں، جبکہ سارے کفار تماشا دیکھ رہے ہیں۔ پیارے دوستو، عالم اسلام کے انتشار کا شکار ہونے کے باوجود فلسطینی آج بھی نہتے مزاحمت کر رہے ہیں اور اسرائیلی درندگی کا ڈٹ کر سامنا کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ معصوم و مظلوم فلسطینیوں کی کھل کر تائید کریں اور اسرائیلیوں کے مذموم ارادوں کی مذمت کریں۔ پیارے دوستو، یہ تھا مختصر خاکہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی تاریخ کے حوالے سے۔ ہم آپ کو مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے بارے میں مزید تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں فلسطین کے مسائل کی اور تذکرہ کرتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کا اصل تنازع کیا ہے۔ پیارے دوستو، موجودہ دنوں میں فلسطینیوں اور اسرائیل کے بیچ پرتشدد قسم کی لڑائی شروع ہے۔ یاد رہے کہ یہ لڑائی کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ مشرق وسطیٰ کے اس طویل اور خونی تنازع کو دہائیاں گزر چکی ہیں، اور مستقبل قریب میں بھی اس کا کوئی مستقل حل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس تنازع کا تناظر سمجھنے کے لیے چند اہم سوالات اور ان کے جوابات کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تنازع شروع کیسے ہوا۔ تو یاد رہے کہ یورپ میں یہودیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کی وجہ سے صیونی تحریک زور پکڑنے لگی، جس کا مقصد یہودیوں کے لیے الگ ریاست کا قیام تھا۔ اس وقت فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا، تاہم پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ خطہ برطانیہ کے زیر تسلط آیا، جہاں یہودی بڑی تعداد میں منتقل ہونے لگے، اور یوں مقامی عرب آبادی کے ساتھ تناؤ کا آغاز ہوا۔ برطانیہ اور فرانس نے مشرق وسطیٰ کو تقسیم کیا اور مختلف ریاستیں قیام میں آئیں، تاہم فلسطین برطانیہ کے زیر تسلط ہی رہا، جہاں عرب قوم پرستوں اور صیونی تنظیموں کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ صیونی تنظیموں نے عسکری گروہ قائم کر لیے، جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد الگ ریاست کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔
सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के ज़रिए फ़ैसला किया कि फ़लस्तीन को 2 टुकड़ों में तकसीम किया जाए, जिनमें एक यहूदी रियासत हो और एक अरब रियासत, जबकि यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस एक बैनुल अक़वामी शहर होगा। ताहम 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम हुआ तो अगले ही दिन उर्दन, मिस्र, शाम और इराक़ ने हमला कर दिया। ये पहली अरब इसराइली जंग थी, जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबे के मुताबिक जहाँ अरब रियासत बनना थी वो इलाका मुख्तलिफ ममालिक के कब्ज़े में आ गया और यूं फ़लस्तीनियों के लिए एक सानहे ने जन्म लिया। 7.5 लाख फ़लस्तीनी हमसाया ममालिक खुद फरार हुए या उन्हें इसराइली फ़ौजियों ने बेदखल कर दिया। फिर 1967 के अरब इसराइली जंग ने इस तनाज़े को मज़ीद पेचीदा बना दिया, जब इसराइल ने अरब इत्तेहाद को शिकस्त देकर मिस्र से गज़ा की पट्टी, शाम से गोलान और उर्दन से मशरकी यरूशलेम समेत वेस्ट बैंक यानी ग़र्ब उर्दन छीन लिया। मिस्र को सिनाई से भी हाथ धोना पड़ा और 1973 में मिस्र और शाम ने इसराइल पर अपने इलाके छुड़ाने के लिए हमला किया, जिसे यौम कपूर जंग कहा जाता है। 6 साल बाद इसराइल और मिस्र ने अमन का मुआहिदा कर लिया और सिनाई मिस्र को वापस लौटा दिया गया। यूं उर्दन ने भी कुछ अरसा बाद इसराइल को तस्लीम करते हुए मिस्र की तकलीद की। अलबत्ता तनाज़ात हल ना हो सके और तनाज़ात बढ़ते ही चले गए। दोस्तों, अब ये भी समझने की ज़रूरत है कि फ़लस्तीन के 2 इलाके कौन से हैं। तो याद रहे कि इसराइल आज भी ग़र्ब उर्दन पर काबिज़ है, ताहम उसने 2005 में गज़ा की पट्टी से फ़ौजें निकाल ली थीं। अक़वाम मुत्तहिदा आज भी इस इलाके को मकबूजा मानता है। इसराइल पूरे बैतुल मुक़द्दस को अपना दारुल ख़िलाफ़ा मानता है, जबकि फ़लस्तीनी मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस को मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मानते हैं। इस वक्त 2 फ़लस्तीनी इलाके हैं, जिनमें से एक ग़र्ब उर्दन, एक गज़ा की पट्टी है। उन दोनों इलाकों के दरमियान 45 किलोमीटर का फासला है। ग़र्ब उर्दन का रकबा 5970 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि गज़ा की पट्टी सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है। ग़र्ब उर्दन यरूशलेम और उर्दन के दरमियान मौजूद है, जबकि गज़ा की पट्टी 41 किलोमीटर तवील और 10 किलोमीटर चौड़ी है। गज़ा की पट्टी की सरहद का 7 किलोमीटर हिस्सा मिस्र से मिलता है और एक जानिब बाहिरा रूम वाक़ है। गज़ा में फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद गिरोह हमास बरसरे इक़्तिदार है, जिसने इसराइल से कई मरतबा जंग की है। इसलिए इसराइल और मिस्र सख्ती से गज़ा की सरहदों की निगरानी करते हैं ताकि हमास हथियार न पहुँचे। दूसरी जानिब ग़र्ब उर्दन में बैनुल अक़वामी तौर पर मानी जाने वाली फ़लस्तीनी हुकूमत है, जिसमें फ़तह तंजीम का अहम किरदार है। ताहम ग़र्ब उर्दन कहलाने वाले इस छोटे से इलाके में 86% फ़लस्तीनी हैं, जबकि 14% लोग इसराइली आबादकार हैं, जो ऐसी बस्तियों में रहते हैं जो एक दूसरे से अमूमन फासले पर मौजूद होती हैं। ज़्यादातर इसराइली बस्तियाँ 70, 80 और 90 की दहाई में तामीर हुई थीं, मगर गुज़श्ता 20 बरसों में इनकी आबादियों में दुगना इजाफा हुआ। इसराइल उन बस्तियों को पानी और बिजली जैसी सहूलत फराहम करता है और उनकी हिफाजत इसराइल की फ़ौज करती है। खैर दोस्तों, एक और अहम सवाल जिसका तज़किरा ज़रूरी है वो ये कि हमास क्या है। तो पहले भी जिक्र हुआ कि हमास गज़ा की पट्टी पर बरसरे इक़्तिदार फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद गिरोह है, जो 2007 में इक़्तिदार संभालने से अब तक इसराइल के साथ मुतअद्दिद जंगें लड़ चुका है। इन जंगों के अलावा हमास ने इसराइल पर हज़ारों रॉकेट दागे हैं और कई हमले किए हैं। इसराइल ने भी हमास को कई बार फ़िज़ाई हमलों से निशाना बनाया है और 2007 से इसराइल ने मिस्र की मदद से गज़ा की पट्टी का मुहासरा कर रखा है। याद रहे कि हमास और इसराइल के दरमियान मुस्तकिल तनाव रहता है और इसी तनाव के नतीजे में हमास का मौजूदा हमला भी सामने आया है। इस हमले की मुख्तसर तफसील आपको बताते हैं, ये तफसील मुलाहिज़ा फरमाएं। ज़राए के मुताबिक ये ज़मीनी हमले ज़्यादातर जनूबी इसराइल में हुए, जिनकी सोशल मीडिया पर नज़र आने वाली वीडियोज़ में देखा गया कि मुतअद्दिद अफराद मोटरसाइकिलों पर, पैदल या गाड़ियों पर सरहद पर मौजूद रुकावटें अबूर करने के बाद इसराइल में दाखिल हुए। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास के जंगजुओं के इसराइल में दाखिल होने के बाद मुल्क के जनूबी इलाकों में उनकी इसराइली फ़ौजियों से मुसल्लह झड़पें हुईं। ज़राए के मुताबिक फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों ने मुतअद्दिद फ़ौजी चौकियों पर भी हमला किया। ये बात भी सामने आई है कि हमास के जंगजुओं ने मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजियों को यरगमाल बना लिया है। हमास का दावा है कि उसके पास 53 जंगी कैदी हैं, जिनमें इसराइली फ़ौज के सीनियर अफसर भी शामिल हैं और उनमें से बहुत सौ को उन सुरंगों में रखा गया है जिन्हें माजी में इसराइल निशाना बनाता रहा है। इस कार्रवाई के जवाब में इसराइल ने गज़ा की पट्टी पर फौरी फ़िज़ाई हमले किए, जहां मकामी हुकाम के मुताबिक अब तक सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं।
فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں حماس کے 17 عسکری کمپاؤنڈز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے غزہ شہر کے مرکز میں واقع ایک 11 منزلہ عمارت کو بھی بمباری کر کے تباہ کر دیا ہے۔ اس عمارت میں حماس کے ریڈیو اسٹیشن قائم تھے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اس حملے کے بعد اس نے اسرائیلی علاقے پر مزید 150 راکٹ داغے ہیں۔ میرے دوستو، حماس کے موجودہ حملوں نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے اور پوری دنیا حیران ہے۔ لیکن دوستو، اصل حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ مغربی دنیا، جس کو آج تک اسرائیل کے مظالم نظر نہیں آ رہے تھے اور یہ لوگ اسرائیل کے مظالم پر پردہ ڈال رہے تھے، آج یہی لوگ چیخ رہے ہیں اور ظالم کو مظلوم بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ آج یہ لوگ غزہ کے حملہ آوروں کو دہشت گرد بتا رہے ہیں، لیکن کوئی ان سے سوال کرنے والا نہیں کہ اگر یہ دہشت گردی اور ظلم ہے، جو کچھ کئی دہائیوں سے اسرائیل کرتا آ رہا ہے، وہ سب کیا تھا؟ اسرائیل نے شام کو تباہ کیا، اسرائیل نے لیبیا کو تباہ کیا، اس نے عراق میں تباہی مچائی، وہ سب کیا تھا؟ وہ ظلم نہیں تھا کیا؟ لیکن دوستو، یاد رہے کہ یہ ایک کھلی منافقت ہے جو کسی سے پوشیدہ نہیں، لیکن اس منافقت کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ پیارے دوستو، غزہ اور اسرائیل کی موجودہ صورتحال کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کرنا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ماضی میں بھی اسرائیلی یہودیوں کی جارحانہ کارروائیوں اور جنگوں میں ہزاروں لاکھوں فلسطینی مسلمان شہید، زخمی یا بے گھر ہو چکے ہیں، اور لاکھوں افراد مقبوضہ فلسطین کے اندر یا آس پاس کے ملکوں میں کیمپوں کے اندر قابل رحم حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اقوام متحدہ اور اس کے کرتا دھرتا امریکہ اور یورپ کے ممالک یہودیوں کے سرپرست اور پشت پناہ بنے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، افسوس کا مقام ہے کہ بعض مسلم ممالک اپنے ذاتی مفادات اور اپنی چند روزہ شان و شوکت اور عارضی کرسی کی بقا کی خاطر یا تو ان دشمنان اسلام کی حمایت کر رہی ہیں یا خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ یہود اور اس کے حواری یاد رکھیں کہ شام، جو زمانہ قدیم میں لبنان، فلسطین، اردن اور شام کی سرزمین پر مشتمل تھا، جہاں آج یہ یہود قابض ہیں، حدیث کے مطابق قرب قیامت میں وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا، اور ایمان اور اہل ایمان فتنوں کے اس دور میں زیادہ تر شام کے علاقوں میں ہی ہوں گے۔ فتنوں کے علاوہ اس زمانے میں اہل اسلام کے مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں اور لشکر ہوں گے۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور اہل شام کے لشکر کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی، کیونکہ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوگی۔ یہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہوگا، اور آخری وقت زمانہ قرب قیامت میں خلافت اسلامیہ کا مرکز و محور ارض مقدسہ ہوگی۔ قیامت سے قبل مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا اور بیت المقدس آباد ہوگا، تو یہ زمانہ بڑی لڑائیوں اور فتنوں کا ہوگا۔ اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا۔ دجال کا فتنہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہے، اسے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، مگر دجال مکہ، مدینہ، بیت المقدس اور کوہ طور میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پیارے دوستو، روایات کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس ہوگا، اور وہ دجال کو باب لد کے پاس قتل کریں گے۔ باب لد فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہے، جس پر اسرائیل غاصب نے قبضہ کر رکھا ہے، اور اس طرح فتنہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل الخمر کے پاس ہوگی۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک یہودیوں کو صفحہ ہستی سے نہ مٹا دیا جائے۔ آج پوری دنیا سے یہودی اپنے مقتل اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں۔ قیامت سے پہلے یہ وقت ضرور آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے، اور ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے قریب حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ایک مومن جماعت کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ دوستو، بیت المقدس اور فلسطین کے موجودہ حالات سے یہ بات واضح ہے کہ وہ وقت اب قریب ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قبلہ اول کی حفاظت اور آزادی کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں، اور اپنی نسلوں کو اس کی تاریخ سے واقف کرواتے ہوئے اس کی بازیابی کے لیے تیار رہیں۔ پیارے دوستو، فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان مرکزی تنازعات میں بھی یہ شامل ہے کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی جانب سے غرب اردن میں یہودی بستیوں کی تعمیر اور ان کے گرد سیکیورٹی رکاوٹوں کی تعمیر نے امن کے حصول کو مشکل بنا دیا ہے۔ تاہم ان کے علاوہ بھی کئی اختلافات موجود ہیں۔ مثلا اسرائیل یروشلم پر مکمل دعویٰ کرتا ہے، اور اس کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کا دارالحکومت ہے، تاہم اس دعوے کو بین الاقوامی حمایت حاصل نہیں ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔
اسرائیل نے 1967 کی جنگ کے بعد جن علاقوں پر قبضہ کیا وہاں غیر قانونی بستیاں تعمیر کی گئی ہیں، اور اب غرب اردن اور مشرقی یروشلم میں 5 لاکھ کے قریب یہودی بستے ہیں۔ ایک اور معاملہ فلسطینی تارکین وطن کا بھی ہے۔ PLO کا دعویٰ ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں 1 کروڑ سے زیادہ فلسطینی موجود ہیں، جن میں سے نصف اقوام متحدہ کے ساتھ رجسٹر ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ان افراد کو اسرائیل واپس آنے کا حق حاصل ہے، جبکہ اسرائیل کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے اس کی یہودی شناخت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ دوستو اب خود ہی سوچ لیں کہ ایسے میں امن کیسے قائم ہوگا، کیونکہ کسی ایک طرف سے بھی سمجھوتا ممکن نہیں ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے فلسطین اور اسرائیل کے تنازعات کے بارے میں تذکرہ سنا، چلیے اب آپ کو مسجد اقصی کے بارے میں مزید معلومات بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ مسجد اقصی فلسطین کے دارالحکومت بیت المقدس میں واقع ہے۔ بیت المقدس کو القدس بھی کہا جاتا ہے۔ القدس کو مغربی اصطلاح میں یروشلم کہا جاتا ہے۔ عبرانی میں القدس کو یروشلائم کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام ایلیا بھی ہے۔ اسلام سے قبل اس کا نام ایک رومی بادشاہ نے ایلیا رکھا تھا۔ یہ بحیرہ روم سے 52 کلومیٹر، بحیرہ احمر سے 250 کلومیٹر اور بحیرہ مردار سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بحیرہ روم سے اس کی اونچائی 750 میٹر اور بحیرہ مردار کی سطح سے اس کی بلندی 1150 میٹر ہے۔ سب سے پہلے یہاں بیوسین آ کر آباد ہوئے۔ ایک روایت اس شہر کو سام بن نوح نے آ کر آباد کیا یہ بھی ہے۔ سب سے پہلے 1013 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو فتح کیا۔ پیارے دوستو، احادیث مبارکہ کے مطابق مسجد اقصی دنیا کی دوسری مسجد ہے جس کی بنیاد رکھی گئی۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس میں یہ صراحت ہے کہ مسجد بیت الحرام کی تعمیر اور مسجد اقصی کی تعمیر میں 40 سال کا عرصہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مسجد بیت الحرام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ان دونوں روایتوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت الحرام کے اور حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کے مجدد ہیں، نہ کہ مؤسس۔ اور مسجد اقصی کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں ہے جس میں معراج نبوی کا تذکرہ ہے۔ پیارے دوستو، مسجد اقصی کی تعمیر کے ادوار کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ مسجد اقصی کا مؤسس اول کون ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کی، دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے تعمیر کی، تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت سام بن نوح سب سے پہلے تعمیر کرنے والے ہیں، اور چوتھا قول یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے تعمیر کرنے والے ہیں۔ علامہ احمد بن عبد الواحد المقدسی فرماتے ہیں کہ ان سب روایتوں میں اس طرح تبیک ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر حضرت سام بن نوح نے اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے بالترتیب تعمیر کیا۔ لیکن بخاری اور مسلم شریف کی احادیث سے صریحاً معلوم ہو جاتا ہے کہ جس طرح ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ مل کر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ یعنی مسجد الحرام کی بنیاد رکھی، تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر 40 سال کے بعد بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی کی بنیاد رکھی۔ مکہ مکرمہ کا قبلہ عالمگیر اور دائمی قبلہ تھا، جبکہ بیت المقدس کا قبلہ بنی اسرائیل اور بعد میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک محدود مدت تک قبلہ رہا۔ انبیاء بنی اسرائیل مسجد الاقصی میں نماز اور دوسری عبادت کرتے تھے، تاہم احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل حج کے لیے بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ تشریف لاتے رہے، گویا یہ 2 مراکز روئے زمین پر اللہ جل شانہ کے گھر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو ایک رات ان کو اپنے عجائبات کی سیر کروانے کے لیے ان کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے گئے، جہاں سے وہ عالم بالا یعنی عالم غیب کی سیر کے لیے تشریف لے گئے۔ یاد رہے کہ معراج کا واقعہ اسلام کا ایک انتہائی روح پرور واقعہ ہے جس پر انسانیت کو فخر اور تشکر ہے۔ معراج کے دوران مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں۔ مشیت خدابندی سے امت محمدیہ کا قبلہ ابتدا بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی مقرر کیا گیا۔ غالب گمان یہ ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے ہوا۔ اس عہد میں دنیا میں اللہ کے 2 ہی گھر موجود تھے، نمبر 1 مسجد الحرام، نمبر 2 مسجد الاقصی، تیسرا مقام کوئی نہیں تھا۔ مدینہ منورہ میں اس دور میں مسجد نبوی بنی ہی نہیں تھی، اس لیے قرآن مجید جب عہد قدیم کی اقوام کا تذکرہ کرتا ہے تو 2 ہی مساجد کا ذکر کرتا ہے، یعنی مسجد الحرام اور مسجد اقصی۔ پیارے دوستو، چونکہ یہودی بنی اسرائیل کی واقعات تھے،
اور خود کو اس دور میں بھی اللہ کی منتخب کردہ قوم سمجھتی تھی، اور قوم یہود خود کو انبیاء کرام علیہ السلام کی وارث سمجھتی تھی، لہٰذا اللہ نے اس کو آخری موقع دیا تاکہ وہ کفر و بغاوت کو چھوڑ کر اللہ کی متی بن جائے۔ لیکن قوم یہود نے جب بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے پیغمبر آخر الزماں کو مبعوث فرمایا تو ایک بار پھر اپنے کینہ پروری، قومی تعصب اور جاہلانہ تفاخر کے سبب اللہ کے کلام اور احکام کا انکار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح قوم یہود نے آخری موقع بھی کھو دیا اور پوری قوم دائرہ اسلام سے باہر ہو گئے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ہمراہ مسلسل 1.5 سال یعنی 17-18 مہینوں تک شمال کی سمت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اللہ مہربانی فرما کر ایک بار پھر مسجد حرام کے عالمگیر قبلے کو مسلمانوں کا قبلہ مقرر فرما دے۔ ایک دن جب وہ مدینہ کی ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، تب حضرت جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوئے تو بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ یعنی مسجد الحرام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا قبلہ مقرر کر دیا۔ جس مسجد میں تحویل قبلہ کا واقعہ نازل ہوا، اس مسجد کو مسجد قبلتین کا نام دیا گیا، جہاں بیک وقت ایک نماز میں 2 قبلوں کی طرف رخ کیا گیا۔ تحویل قبلہ کا مقصد واضح تھا کہ اب بنی اسرائیل کی بحیثیت قوم فضیلت ختم کر دی گئی، شریعت موسوی، تورات اور بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی کا قبلہ منسوخ کر دیے گئے۔ اب قیامت تک واجب الاطاعت اور واجب الاتباع پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ اب شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری شریعت ہوگی اور قیامت تک نافذ ہوگی۔ اب تورات کے احکامات پر عمل موقوف کر کے تورات کی بجائے قرآن عظیم الشان کو سرچشمہ رشد و ہدایت قرار دیا گیا۔ اب قیامت تک کے لیے تمام بنی نوع انسان کا مرکز و منبع اور قبلہ مکہ مکرمہ میں واقع بیت اللہ مسجد الحرام ہوگا۔ چونکہ بنی اسرائیل کی باقیات قوم یہود نے آخری بار پھر اللہ سے بغاوت کر دی، لہٰذا قوم یہود کو تمام فضیلتوں، نعمتوں، عزتوں سے محروم و معزول کر دیا گیا، کیونکہ اللہ کا اٹل قانون ہے کہ اس کی نعمتیں اور رحمتیں باغی اور کافروں کے لیے نہیں ہوتی۔ چونکہ اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان لا کر خود کو اب اللہ کی فضیلتوں، نعمتوں، رحمتوں اور عزتوں کے قابل بنا دیا ہے، لہٰذا اب قیامت تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مسلمان قوم کی حیثیت سے اللہ کی منتخب اور برگزیدہ قوم ہوگی۔ دوستو، خلاصہ کلام یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی و رسول، قرآن مجید آخری کتاب، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری شریعت، بیت اللہ دائمی اور ابدی قبلہ، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری اور معزز امت قرار پائی۔ چونکہ قوم یہود نے آخری بار بھی ہدایت کو مسترد کر دیا، لہٰذا ان پر قیامت تک کے لیے ضلالت و مسکنت مسلط کر دی گئی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارثین قرار دے کر تمام دینی ورثے کا حقدار و نگران مقرر کر دیا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزشتہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان پر نازل کی گئی کتابوں پر ایمان لانا فرض کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، یہ تھا تذکرہ بیت المقدس کے قبلے کی تنسیخ کا اور یہودیوں کی منافقت کا اور ان کی شریعت کی تنسیخ کا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں مسجد اقصی پر آنے والے حوادثات کا۔ یاد رہے کہ مسجد اقصی کی تعمیر کے بعد اس پر مختلف قسم کے حوادثات آئے، جس کی وجہ سے دوبارہ اس کی تجدید اور تاسیس کی ضرورت پڑتی رہی، لیکن تاریخ کی کتابوں میں 6 ایسے حوادثات کا ذکر ہے جن میں باہر سے القدس پر حملہ ہوا اور مسجد کو نقصان پہنچا۔ ان 2 واقعوں کا ذکر قرآن پاک کی سورہ اسراء کے شروع میں ہے۔ پہلا واقعہ جس میں مسجد کی تعمیر کو نقصان پہنچا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے 415 برس بعد 588 قبل مسیح میں پیش آیا، جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس پر حملہ کیا اور پورے شہر کو آگ لگا دی، جس میں مسجد کی عمارت منہدم ہو گئی۔ پھر شاہ فارس جناب خورش سائرس اعظم المعروف ذوالقرنین کے تعاون سے دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی۔ دوسرا واقعہ 63 قبل مسیح میں ہوا، جس میں دوبارہ رومی قابض ہو گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی کے 40 سال بعد 70 عیسوی میں تیتوس یعنی جسے ٹائٹس بھی کہا جاتا ہے،
نامی رومی شہزادے اور سپہ سالار نے اس شہر کو بالکل تباہ کر دیا۔ اس میں بھی مسجد کو نقصان پہنچا۔ دونوں مرتبہ مسجد الاقصیٰ کی تباہی بنی اسرائیل کے لیے اللہ کا عذاب تھا۔ کہتے ہیں مسجد اقصیٰ 70 عیسوی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک ویران رہی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے 16 ہجری میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور ان کے سامنے اپنا پیغام رکھا۔ نہ ماننے کی صورت میں قتل اور صلح کی صورت میں جزیہ اور خراج کا حکم سنایا تو وہ ایک شرط پر صلح کے لیے تیار ہو گئے کہ خلیفہ وقت صلح کے لیے خود تشریف لائیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے بیت المقدس جانے پر راضی ہو گئے۔ یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسجد اقصیٰ اسلام کے سائے میں آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کو صاف کروایا اور وہاں پر مسجد تعمیر کرا لی، جس کو مسجد عمر کہتے ہیں۔ اسلامی دور کی تعمیرات کا مختصر ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے، البتہ اس کی مزید تفصیل ذکر کی جا رہی ہے۔ پیارے دوستو، اسلامی دور میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر و ترقی کئی بار ہوئی ہے۔ تاریخ کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فتح کے بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 65 ہجری میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر اور مرمت کا آغاز کیا، اور ولید بن عبد الملک نے مصر کے 7 سال کا خراج اس کی تعمیر کے لیے وقف کر دیا، اور اسی اخراج کی رقم سے مسجد الاقصیٰ کی تعمیر کرائی گئی تھی، جو عبد الملک بن مروان کے بیٹے کے دور میں مکمل ہوئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بعد میں آنے والے زلزلوں میں اس کی عمارت کو نقصان پہنچا تو 169 ہجری میں میدی کے دور حکومت میں دوبارہ اس کی تعمیر نو کی گئی۔ اسی طرح 407 ہجری کے زلزلے میں قبا کی دیواریں منہدم ہو گئیں تو 413 ہجری میں ظاہر فاطمی نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، اور افرنگی بادشاہوں نے مسلمان بادشاہوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 492 ہجری میں بیت المقدس پر حملہ کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے برخلاف اس بادشاہ نے 70,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا اور مسجد کی بے حرمتی کی، اور مسجد میں گھوڑوں کے لیے استبل بنایا جس کو استبل سلیمان کہا جاتا ہے، اور مال و متاع لوٹ لیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 91 سال تک مسجد اقصیٰ ان کے قبضے میں رہی۔ پھر سلطان نور الدین زنگی کی فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے جانشین سلطان الناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب نے 553 ہجری میں دوبارہ قبضہ کر لیا اور مسجد کی صفائی کروا کر اس کی مرمت کی۔ پھر دوستو، اس کے بعد بھی مسلمان بادشاہ اس کی مرمت اور تزئین میں حصہ لیتے رہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ 655 ہجری میں ملک معظم نے، 668 ہجری میں ظاہر بیبرس نے، 786 ہجری میں منصور کلادو نے، 769 ہجری میں ملک اشرق نے، 789 ہجری میں ظاہر برسوک اور ظاہر جکمک العلانی نے، 877 ہجری میں الاشرف ابو النصر نے تجدید کی۔ اسی طرح خلافت عثمانیہ کے خلفاء بھی مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں حصہ لیتے رہے۔ خاص طور پر سلیمان القانونی نے 949 ہجری میں تجدید کی۔ اس کے بعد عثمانی خلفاء نے اس کی طرف خاص توجہ نہ دی۔ بہرحال اس کے بعد بھی تزئین و آرائش کا کام جاری رہا، اور موجودہ تعمیر ترک سلاطین کے دور میں سلطان عبدالحمید نے 1853 اور سلطان عبدالعزیز نے 1874 کے دور حکومت کی تعمیر کردہ ہے۔ پھر دوستو، یاد رہے کہ مسجد اقصیٰ کا اطلاق اس پورے احاطے پر ہوتا ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، اور اس پر مسجد اقصیٰ کا اطلاق کیا ہے۔ اس اعتبار سے اور ہر دور میں گز اور میٹر کے اختلافات کی وجہ سے مسجد اقصیٰ کے طول و عرض میں مورخین کے مختلف اقوال ہیں۔ احسن التقاسیم اور مختصر کتاب البلدان میں ہے کہ مسجد کی لمبائی 1000 گز اور چوڑائی 700 گز ہے۔ معجم البلدان میں ہے کہ اس کی لمبائی اس کی چوڑائی سے زیادہ ہے۔ ناصر خسرو نے اپنے سفر نامے میں جو 438 ہجری میں ہوا، اس میں لکھا ہے کہ مسجد بیت المقدس کی لمبائی 754 گز اور چوڑائی 455 گز ہے۔ یہ خراسان وغیرہ کے گز کے حساب سے ہے۔ ابن جبیر نے اپنے سفر نامے میں جو 578 ہجری اور 581 ہجری کے درمیان میں ہوا، اس میں لکھا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی 780 گز لمبائی اور 450 گز چوڑائی ہے، اور حدود حرم کے اندرونی حال کا طول 600 گز اور عرض 700 گز ہے۔ نہایت عمدہ اور خوبصورت نقش و نگار کیا ہوا ہے۔ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسجد اقصیٰ روز اول سے جن حدود پر قائم ہوئی،
آج بھی انہی حدود پر قائم ہے۔ کبھی چار دیواری کے اندر پورے احاطے کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے اور کبھی صرف اس خاص حصے کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ دوستو یہ تھی مسجد اقصیٰ کے بارے میں معلومات۔ اب تذکرہ کرتے ہیں مسجد اقصیٰ کے فضائل کا۔ پیارے دوستو یاد رہے کہ مسجد اقصیٰ کے فضائل احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی دوسری جگہ کے لیے تم اپنے کجاووں کو نہ باندھو، یعنی سفر نہ کرو۔ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مسجد اقصیٰ میں ایک نماز 20,000 نمازوں کے برابر اجر و ثواب رکھتی ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے جو شخص بیت المقدس میں نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرمائیں گے۔ پیارے دوستو مسجد اقصیٰ کی فضیلت کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ مسجد اقصیٰ میں امام الانبیاء سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کروائی۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ مسند احمد میں ہے یعنی تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ پیارے دوستو ذرا سوچیں کہ زمین کے پشت پر مسجد اقصیٰ وہ واحد جگہ ہے جس میں ایک ہی وقت میں تمام انبیاء کرام کا اجتماع ہوا اور باجماعت نماز ادا فرمائی۔ یہ اعزاز کسی اور جگہ کو حاصل نہیں ہے۔ دوستو بیت المقدس میں نماز کی فضیلت کے بارے میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہی مجلس میں آپس میں اس بات پر گفتگو کی کہ بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ زیادہ افضل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب یعنی بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں 4 نمازوں سے زیادہ افضل ہے، اور وہ مسجد اقصیٰ نماز پڑھنے کی بہترین جگہ ہے۔ عنقریب ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ ایک آدمی کے پاس گھوڑے کی رسی کے بقدر زمین کا ایک ٹکڑا ہو جہاں سے وہ بیت المقدس کی زیارت کر سکے۔ اس کے لیے بیت المقدس کو ایک نظر دیکھ لینا پوری دنیا و مافیہ سے زیادہ افضل ہوگا۔ پیارے دوستو روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سلیمان بن داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی۔ یا اللہ میرے فیصلے تیرے فیصلے کے مطابق درست ہوں۔ نمبر 2 یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو ایسی حکومت نہ ملے۔ نمبر 3 یا اللہ جو آدمی اس مسجد یعنی بیت المقدس میں صرف نماز پڑھنے کے ارادے سے آئے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جیسے وہ اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی پہلی 2 دعائیں تو قبول فرما لی کہ ان کا ذکر تو قرآن مجید میں موجود ہے، مجھے امید ہے کہ ان کی تیسری دعا بھی قبول کر لی گئی ہوگی۔ دوستو اب خود ہی اس مسجد کی فضیلت کا اندازہ لگا لیں کہ اس مسجد کی کیسی زبردست فضیلت ہے، لیکن افسوس کہ یہود کی وجہ سے مسلمان اس مسجد کی زیارت کرنے اور اس فضیلت کو حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ یا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ کئی لوگ مسجد اقصیٰ کو ثالث الحرم یعنی مسجد الحرام مسجد نبوی کے ساتھ تیسرا حرم کہتے ہیں، جو کہ قرآن و حدیث کے دلائل سے ثابت نہیں ہے۔ حرم کے خاص احکامات ہیں کہ وہاں شکار نہ کیا جائے، درخت نہ کاٹے جائیں وغیرہ۔ بلا شبہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس پاکیزہ گھر، انتہائی بابرکت، انبیاء کا ماوا و مسکن ہے، لیکن قرآن و حدیث میں کہیں اسے حرم قرار نہیں دیا گیا۔ حرم صرف مکہ و مدینہ ہی ہے۔ پیارے دوستو یہ تھی چند روایات مسجد اقصیٰ کی فضیلت کے حوالے سے۔ روایات میں سرزمین شام، فلسطین، بیت المقدس اور قرب قیامت کے حوالے سے بھی کئی روایات بیان ہوئی ہیں۔ ان روایات میں قیامت سے قبل فتنوں کے ادوار میں ان علاقوں خصوصاً شام، بیت المقدس میں رہائش اختیار کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ ان سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اسی طرح فرمایا قرب قیامت جب فتنے بکثرت ہوں گے تو ایمان اور اہل ایمان زیادہ تر شام کے علاقوں میں ہی ہوں گے، اور فرمایا شام کے لیے خوشخبری ہے، اللہ کے فرشتوں نے اس پر حفاظت کے لیے اپنے پر پھیلا رکھے ہوں گے۔ اسی طرح فرمایا فتنوں کے زمانے میں اہل اسلام کے مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں اور لشکر ہوں گے۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور اہل شام کے لشکر کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی، کیونکہ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوگی۔ یہ حضرت مہدی
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہوگا۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ آخری وقت زمانہ قرب قیامت میں خلافت اسلامیہ کا مرکز و محور ارض مقدسہ ہوگی، اور فرمایا قیامت سے قبل مدینہ منورہ غیر آباد ہو جائے گا اور بیت المقدس آباد ہوگا، تو یہ زمانہ بڑی لڑائیوں اور فتنوں کا ہوگا۔ اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا، اور فرمایا دجال 4 مقامات پر داخل نہیں ہو سکے گا۔ نمبر 1 مکہ مکرمہ، نمبر 2 مدینہ منورہ، نمبر 3 بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی، اور نمبر 4 کوہ طور۔ پھر دوستو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک یہودیوں کو صفحہ ہستی سے نہ مٹا دیا جائے۔ قیامت سے پہلے یہ وقت ضرور آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپے گا تو وہ بھی بول اٹھے گا کہ اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر دو۔ پھر دوستو یہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ انشاءاللہ ضرور پورا ہو کر رہے گا، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا سے یہودی اپنے مقتل یعنی اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کی گئی پیش گوئی کے پورا ہونے کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں، اور یہ لڑائی جو ہو چکی ہے اور جو ہوں گی یہ بھی اس سلسلے کی کڑی ثابت ہوں گی۔ اس حوالے سے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ 2023 اور 24 کے سال انتہائی اہم ہیں، البتہ یہ وقت کب آئے گا اس کا اصل علم تو اللہ ہی کو ہے۔ پھر دوستو بات ہو رہی تھی مسجد اقصیٰ کی، آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد اقصیٰ کی حدود میں دیگر بھی ایسی چیزیں موجود ہیں جو مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہیں، جن میں سے حدود حرم میں واقع قبے، مینارے اور مدرسے ہیں، جن کو مسلمان بادشاہ مختلف ادوار میں تعمیر کرواتے رہے۔ ان میں سے چند مشہور قبوں کے نام یہ ہیں: قبۃ المعراج، قبۃ السلسلہ، قبۃ النہویہ، قبۃ الصخرہ۔ ان سب میں سے زیادہ مقدس قبۃ الصخرہ ہے، جس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ اس قبے کے بارے میں مزید تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ دوستو یاد رہے کہ قبہ گنبد کو اور صخرہ چٹان کو کہتے ہیں۔ یہ قبہ ایک چٹان پر واقع ہے، اسی لیے اس کو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے۔ ناصر خسرو نے اپنے سفر نامے میں اس کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ یہ قبۃ الصخرہ ایک چبوترے میں واقع ہے، اور صخرہ قبہ کے وسط میں ہے، اور قبۃ الصخرہ مسن الاضلاع یعنی 8 پہلوؤں والا ہے۔ 8 پہلوؤں میں سے ہر پہلو 33 گز کا ہے، اور چاروں طرف دروازے ہیں، اور قبہ کا اندرونی احاطہ 53 میٹر ہے۔ سیڑھیوں سے چڑھ کر اوپر کی طرف پہنچتے ہیں، سیڑھیوں کے اختتام پر دروازے ہیں، اور قبہ کا اندرونی حصہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں چٹان، دوسرے حصے میں ستون، اور تیسرے حصہ دروازے کے ساتھ متصل ہے۔ قبہ میں اندر کی طرف ستون کی 2 قطاریں ہیں۔ پہلی قطار چٹان کے ارد گرد ہے، اس میں 4 بڑے مربعۃ الاضلاع یعنی 4 پہلوؤں والے اور 2 گول چھوٹے ستون ہیں۔ دوسری قطار ذرا فاصلے پر ہے، اس میں 8 بڑے 6 پہلوؤں والے اور 16 ستون چھوٹے ہیں، اور ان ستونوں پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے۔ تاریخ کے مطابق سب سے پہلے اس قبہ کی تعمیر خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کی ہے، اور تاریخ یعقوبی کے مصنف نے یہ ایک بات نقل کی ہے کہ جب خلیفہ عبد الملک بن مروان کا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے اختلاف ہوا تو حجاز پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا کنٹرول تھا۔ خلیفہ نے لوگوں کی توجہ حرمین شریفین سے ہٹانے کے لیے مسجد الاقصیٰ میں قبۃ الصخرہ تعمیر کروایا، لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ تاریخ یعقوبی کا مصنف شیعہ ہے اور وہ اموی خلیفہ کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اسی دور میں جامع مسجد دمشق اور دیگر مقدس مقامات پر شاندار خوبصورت عمارتیں تعمیر کروائیں، یہ بھی ان میں سے ہیں۔ بہرحال قبۃ الصخرہ اموی دور کا ایک اہم شاہکار تصور کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مسجد اقصیٰ کی رونق میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ قبۃ الصخرہ کی تعمیر مشہور تابعی رجا بن حیوہ اور یزید بن سلام کی نگرانی میں مکمل ہوئی۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو ان حضرات نے خلیفہ وقت کو لکھا کہ 1 لاکھ دینار بچ گئے ہیں، تو خلیفہ نے ان کو ان کی ایمانداری اور دیانتداری کا انعام دینا چاہا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس اعزاز اور نعمت کے شکرانے کے طور پر اپنی بیویوں کے زیور اس پر لگا دیں، چاہے جائے کہ اس کے بدلے انعام لیں۔ تو خلیفہ نے حکم دیا کہ اس کے سونے کو پگھلا کر طلا کاری کر دی جائے۔ یہ ان کے اخلاص کا نتیجہ تھا۔ پھر دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ قبہ جس چٹان پر واقع ہے وہ چٹان ایک قدرتی پتھر ہے، جس کی لمبائی 56 فٹ اور چوڑائی 42 فٹ ہے،
اور نیم دائرے کی غیر منظم شکل ہے۔ ناصر خسرو اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ اس کا کل احاطہ 100 گز ہے اور یہ غیر منظم شکل ہے اور نہ ہی مدرت اور نہ ہی مربع، یہ عام پہاڑوں کی طرح ہے۔ یاد رہے کہ اس چٹان کے بھی کئی فضائل ہیں جو روایات میں بیان ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ چٹان جنت کی چٹانوں میں سے ہے۔ اکثر مورخین کے نزدیک یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اسرافیل علیہ السلام کھڑے ہو کر نفخہ اخیرہ پھونکیں گے، یعنی سور پھونکیں گے۔ یہی انبیاء سابقین کا قبلہ رہا ہے اور 16-17 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہودیوں کا قبلہ اول ہونے کی وجہ سے عیسائی وہاں پر کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تو اس کو صاف کروایا۔ پھر دوستو آپ کو بتاتے چلیں، اسی چٹان کے نیچے ایک غار بھی ہے جو مربع شکل میں ہے۔ اس غار کی لمبائی 11 فٹ اور زمین سے اونچائی 30 فٹ ہے۔ غار تک پہنچنے کے لیے قبلے کی طرف 11 سیڑھیاں ہیں اور غار کے دروازے کے پاس ایک عمارت ہے جو 2 ستونوں پر مشتمل ہے اور سنگ مرمر سے اس کی تزئین و آرائش کی گئی ہے۔ عمارت کے اندر 2 محراب ہیں۔ محراب کے نیچے 2 ستون انتہائی خوبصورت اور سنگ مرمر سے بنے ہوئے ہیں۔ دائیں طرف والے محراب کے سامنے ایک چبوترا ہے جس کو مقام خضر کہا جاتا ہے۔ شمال میں واقع چبوترے کو باب الخلیل کہا جاتا ہے۔ قبا اور غار کا فرش خوبصورت سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے جس سے اس کی چمک اور خوبصورتی میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ جہاں تک بات ہے مسجد کے اندرونی حصے کی، تو مسجد کے اندرونی حصے کے مغربی جانب جامع النساء ہے جس کو فاطمین نے تعمیر کروایا، اور مغربی جانب جامع عمر ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کے بعد تعمیر کرایا تھا۔ اور اسی عمارت کی طرف ایک بڑا خوبصورت ایوان ہے جس کو مقام عزیر کہا جاتا ہے۔ اسی ایوان کے شمال کی جانب ایک خوبصورت محراب ہے جس کو محراب ذکریہ کہا جاتا ہے اور اس کی لمبائی اور چوڑائی 606 میٹر ہے۔ مغربی جانب ایک لوہے کا جنگلہ ہے جس میں ایک محراب معاویہ کے نام سے ہے۔ قبلے کی جانب ایک بڑا محراب ہے جس کو محراب داؤد کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک ممبر ہے۔ یہ ممبر سلطان نور الدین زنگی نے مسجد اقصی کے لیے بنوایا تھا اور خود انتقال کر گئے، لیکن ان کے جانشین سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کے بعد حلب سے منگوا کر مسجد اقصی میں نصب کیا۔ پھر دوستو اب بات کرتے ہیں دیوار براق کی۔ یہ دیوار اردن کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس کی لمبائی 47 میٹر اور بلندی 17 میٹر ہے۔ روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج والی رات یہاں اپنی سواری باندھی تھی، اسی مناسبت سے اس کو دیوار براق کہتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کے بعد حضرت کعب احبار سے پوچھا کہ کہاں نماز پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا کہ چٹان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تاکہ سارے اقدس آپ کے سامنے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے تو یہودیوں سے ملی جلی بات کہی، میں تو وہاں پر نماز پڑھوں گا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ چنانچہ آپ قبلے کی جانب گئے اور فاتحین صحابہ کے ساتھ براق باندھنے کی جگہ کے قریب نماز پڑھی اور آپ نے وہاں پر مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ آئیے اب آپ کو مسجد اقصی کے میناروں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مسجد اقصی کے شمال اور مغرب کی جانب 4 مینار ہیں۔ یہ چاروں مینار چاروں دروازوں کے ساتھ تعمیر کیے گئے تھے۔ ان کو باب المغاربہ کا مینارہ، باب السلسلہ کا مینارہ، باب الخلیل کا مینارہ اور باب الاسبات کا مینارہ کہا جاتا ہے۔ یہ مینارے ممالک کے دور حکومت 769 ہجری تا 1367 ہجری میں تعمیر ہوئے۔ پھر دوستو یہ تھی دلچسپ معلومات مسجد اقصی کی تعمیر کے حوالے سے۔ اب بات کرتے ہیں مسجد اقصی میں تعلیم و تعلم اور علمی شخصیات کے حوالے سے۔ یاد رہے کہ مسلمان بادشاہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اس میں تعلیم و تعلم کے لیے بھی سہولتیں فراہم کی۔ طلباء کے لیے کمرے اور درسگاہیں تعمیر کی۔ ان میں سے جامعۃ المغاربہ، مدرسہ عثمانیہ، مدرسہ کریمیہ اور مدرسہ باستیہ اور مدرسہ طولونیہ وغیرہ تعمیر کرائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مسجد اقصی کی طرف بہت سی علمی اور مذہبی شخصیات نے سفر کیے، جن میں مشہور نام یہ ہیں: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 34 ہجری میں فوت ہوئے، اور شداد بن اوس جو 58 ہجری میں فوت ہوئے۔ مشہور مفسر و مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ اور فقیہ امام عبد الرحمن بن عمر اوزائی اور عراق کے مشہور عالم امام سفیان ثوری اور مصر کے امام لیث بن سعد
اور فقہ شافعی کے بانی امام محمد بن ادریس شافعی شامل ہیں۔ تاریخی روایات کے مطابق عیسائیوں کے قبضے میں جانے کے بعد یہ سلسلہ موقوف ہو گیا تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتح کے بعد دوبارہ اس میں تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جاری ہو گیا، اور ہندوستان کے مشہور خطیب مولانا محمد علی جوہر کا مزار اور مدرسہ خاتونیہ کے باہر۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا